کا اور ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سن 2024 میں، مہینہ ہوگا فروری کا، اور اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اب شروع کر دی گئی ہیں۔ اب سیاسی اتحاد بھی بنیں گے اور سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے کہ انتخابی اتحاد میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ ہم نے نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اندر اشتراک دیکھا۔ 3 دن ہو گئے، 3 دفعہ ملاقاتیں ہو گئی، نہیں؟ ہاں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں ملاقاتیں۔ ایک دفعہ ملاقات سمجھ آتی ہے، ابھی تو اتنی ملاقاتیں نون لیگ میں ہو رہی ہیں جی۔ پہلے تو ایم کیو ایم کا وفد گیا جی مسلم لیگ نون سے ملنے، اور پھر مسلم لیگ نون کا وفد کراچی آیا، بادرآباد میں بڑی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک بھی ہوئی۔ خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اشتراک سے کراچی سمیت پورا پاکستان مستفید ہوگا، اور جے یو آئی کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے، پیر پگارا صاحب کے پاس بھی حاضری دی ہے۔ سعد رفیع کہتے ہیں کہ ماضی میں کراچی اور شہری سندھ کو نظر انداز کیا گیا، کوشش ہوگی کہ سندھ میں ایسا اتحاد بنے جو عوام کی ترجمانی کرے۔ ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی ظاہر ریپرزینٹ کر رہے تھے ایم کیو ایم کو، وہی کہتے ہیں حکمران دوست آئین سے کام کیا کہتے ہیں جی، حکمران دوست آئین جی، اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، اور ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا ہے، ایسی جمہوریت کا خواب دیکھنا ہے جس کے ثمرات عوام تک پہنچے۔ تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو شرجیل صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ آئین میں بڑی میجر ترامیم آگے ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جس طرح سے خالد مقبول صدیقی صاحب کا ارادہ ہے۔ دوسرا یہ کراچی پہ بالخصوص کچھ خاص مہربانیاں، نون لیگ کے بڑے دورے ہو رہے ہیں یہاں کے۔ پیپلز پارٹی اور بالخصوص آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو رابطے اس وقت چل رہے ہیں اور اشتراک ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو پورا حق ہے کہ اپنے وہ اتحاد بنائے، اور پی ایم ایل این اگر سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی اتحاد بنانا ہے تو وہ بھلے بنائے۔ پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی یہ نئی بات اس لیے نہیں کہ ماضی میں اس طرح کے اتحاد ہمیشہ بنتے رہے ہیں۔ آپ ہر الیکشن دیکھیں، ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جتنے بھی مخالف ہیں وہ اکٹھے ہو کے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیں وہ اتحاد بناتے ہیں۔ وہ اتحاد اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ساری پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے اس ملک کے لیے تو وہ اتحاد نہ بنائیں، تو پھر یہی اتحاد جو اتحاد آج یہاں بن رہے، کیا یہی اتحاد ان کے وہاں پہ اپنے اپنے جو ان کے سو کالڈ اسٹرانگ پاکٹس اس میں بنتے نہیں بنتے ہیں؟ جہاں پہ وہ لوگ ویک ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ کمزور ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو کوئی سہارا نہیں ہوتا، جہاں پہ ان کی کوئی سے نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد میں مجھے ہمیں کوئی اعتراض دیتا، پی ایم ایل این ہماری ملک کی جماعت ہے جس کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو اپنی سیاست کرنے جا کے کل جو اپنے خطاب میں وہ سندھ کے بارے میں، کراچی کے بارے میں ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں اس پہ اعتراض تھا کہ آپ بھلے اتحاد کریں، آپ الیکشن لڑیں، آپ کو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، لیکن آپ برائیاں کرتے رہیں گے کہ جی یہ کھنڈراز بن گئے، اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ کیونکہ آج بھی الحمدللہ جن سیکٹرز پہ ہم نے کام کیا ہے، الحمدللہ سارے سیکٹرز میں ہمارا کام ہوا، جو ہمارے جن سیکٹرز میں ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ اس میں پورے پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ، کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں اس طرح ہو۔ جتنی آپ دیکھ لیں گے پیپلز پارٹی کے پچھلے 15 سال میں دور اقتدار میں جو یونیورسٹیز پورے سندھ میں بنی ہے۔ تو شرجیل صاحب، آپ کی تو ظاہر ہے 3 دفعہ سے کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے میں سندھ میں، ایک دفعہ تو وفاق میں بھی 2008 کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ لوگ کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے خاص طور پہ پنجاب میں؟ اور جو یہ جی ڈی اے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے جا رہی ہے نون لیگ، کیا ماضی کی طرح ہی پرفارمنس ہوگی یا اس بار کچھ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں 2 سوال پہلے اپنے پرانا کمپلیٹ کر لوں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جی تو پہلا میں کہا تھا کہ پچھلے 15 سال دور حکومت میں جس طرح ہم نے یونیورسٹیز کا یہاں پہ ایک جال بچھایا ہے، جس طرح ہم نے یہاں پر میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جو یہ 15 سال میں یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کوئی ایک شہر، ایک صوبہ اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ اور آج بھی میں بالکل اوپنلی چیلنج کرتا ہوں ہمارے تمام سیاسی مخالفین کو، بشمول میں ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے کہ آپ اپنے اینالسٹ کو بھیجیں، جن ہاسپٹل کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ کے کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آپ کے مختلف صوبوں سے یہاں کے علاج کرواتے ہیں۔ آپ او پی ڈی چیک کر لیں، آپ میجر ٹریٹمنٹ دیکھ لیں، میجر پروسیجر دیکھ لیں، سارے پاکستان سے لوگ یہاں علاج کروانے سعد رفیق تو اتحاد بھی اسی بات پہ بنا رہے ہیں نا کہ شہری سندھ اور کراچی کو نظر انداز کیا گیا، اب ہم جو اتحاد بنا رہے ہیں تو پورا پاکستان اور کراچی اور شہری وہ جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟
वो पिक्चर इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि उनको कोई चीज चाहिए बेचने के लिए, कोई चीज चाहिए उनको सेल करने के लिए, कोई चीजें मार्केट करने के लिए, वो यही उससे आप अगले की बुराई कर लो। अब अगर बुराई करने के लिए मैं पूरा अच्छा PMLN ये इस तरह की बात करिए ना, आपको पता पंजाब में सब पोजीशन क्या है? पंजाब में पोजीशन ये है कि PMLN के रहनुमा अपने हल्कों में नहीं जा सकते। मुझे बता दें कोई इंडिविजुअली ये अपने हल्कों में सिर्फ टूर करके देख ले। पंजाब में PMLN का कोई भी लीडर जो है अपने हल्के में नहीं जा सकता। अनफॉर्चुनेटली यही कि वहां पे उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया। वहां पे लोग जो है वो उनके तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। अच्छा। वो लोग देखते हैं कि जी मुश्किल वक्त में तो PMLN हमारे साथ होती नहीं है, ये तो सिर्फ जब इक़्तिदार का टाइम आए या इलेक्शन का टाइम आए या कोई हालात इनके लिए कहीं से बेहतर हो तो फिर आके ये अपनी सियासत कर रहे हैं। शर्जील साहब एक चीज है इसमें, एक एलिमेंट है कि आप लोग जाहिर है कि अपनी प्रेजेंस सिर्फ सिंध की हद तक तो नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि विफाक में भी हो और उसके लिए पंजाब से आपके वोट्स लेना और सीटें निकालना बहुत जरूरी है। अब IPPO या कोई भी जमातें हैं वो बज़ाहिर ये इंप्रेशन दे रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग एंड वायबल जमात के तौर पर मरकज में या खासतौर पर पंजाब में नहीं देखते। इस तासुर की बुनियाद किस चीज पर है? नहीं मामूला आपको मैं इलेक्शन रिसेंटली कुछ इलेक्शन हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे। कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी ने जीता। बलूचिस्तान में भी बल्दियाती इलेक्शन में, बल्दियात आपको पता है घर घर का इलेक्शन है, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा लीडिंग पार्टी लेकिन कौन सी पार्टी? पीपल्स पार्टी है। सिंध में कराची में भी इलेक्शन हुए, कराची के मलीर में इलेक्शन हुआ, सिंध के बाकी इलाकों में इलेक्शन हुए, कराची के बल्दियात हुए। अभी बल्दियात के बाय इलेक्शन हुए जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, जिसमें कोई मशीनरी हमारी नहीं है। आपने देखा क्या पीपल्स पार्टी लड़ लेके आई है। बाकी जमातें जो इत्तेहादी बन रही है उनके पास उनकी पोजीशन क्या है? तो आप इसके बाद फिर आ जाए, मुल्तान में भी इलेक्शन हुए, मुल्तान के बाय इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। तो ये आप देखें कि तो पूरे पाकिस्तान के चारों कोनों में, पाकिस्तान के हर इलाके में तो बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्ट्री मिल रही है। तो जाहिर है मुखालिफिन को तो कुछ ना कुछ सेल्किन कहेंगे। पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध नहीं है, लेकिन सिंध में तो इलेक्शन ही अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का किसी से नहीं है और इस बार पूरा फोकस पीपल्स पार्टी का होगा डेफिनेटली। बाकी एरियाज में तो वो सारे हमारे एरियाज हैं, वो सब हमारी पब्लिक है, पब्लिक जानती है सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब नफरतों की पॉलिटिक्स करने वाले, लड़वाने की पॉलिटिक्स करने वाले, तासुब की पॉलिटिक्स करने वाले, लिसानी पॉलिटिक्स करने वालों को जगह अवाम नहीं देगी। अवाम उसको बनाएगी, इसको आगे लेकर आएगी जो लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है और या पूरा मुल्क के हर तबका जो आपस में जुड़ जाए। हमें एक मजबूत कौम बनना है। हमने ये इख्तिलाफात की साथ इल्जाम तराशियों की साथ नफरतों की साथ खत्म करनी होगी, हमें डिविजन नहीं करनी होगी, हमें सबको जोड़ के आगे लेकर चलने की कोशिश करनी होगी। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उसमें ये कैपेसिटी भी है, उसकी वो नेचर भी है, उसकी वो आदत भी है, उनकी वो सोच भी है कि सबको साथ लेकर चले। ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्जील मेमन बात कर रहे थे रहनुमा पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं जी नफरतों की सियासत नहीं होनी चाहिए और बाकी ये कि देखते हैं जी इलेक्शन की जो दिन की साइंस होती है बड़ी डिफरेंट होती है।